فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي يعلم من جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما پھر جب قضا پوری کر دی موسیٰ الأجل مدت وسارا اور چلا وہ بأہلی ساتھ اپنے گھر والی آنسا اس نے دیکھی من سے جانب طرف اتوری کوہ طور نارن ایک آگ قال اس نے کہا لأہلی اپنے گھر والوں سے امکثوا تم ٹھہرو انی آنست بے شک میں نے دیکھی نارن آگ لعلی شاید میں آتی کم میں لاؤں تمہارے لیے منہا اس سے بخبر کوئی خبر او جذبتن یا چنگاری من النار آگ سے لعلکم تاکہ تم تستلون آگ تاپو پر پھر جب پوری کر چکا موسیٰ وہ مدت اور لے کر چلا اپنے گھر والوں کو دیکھی کوہ طور کی طرف سے ایک آگ کہا اپنے گھر والوں کو ٹھہرو میں نے دیکھی ہے ایک آگ شاید لے آؤں تمہارے پاس وہاں کی کچھ خبر یا انگارہ آگ کا تاکہ تم تاپو فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين فلما پھر جب أتاها وہ آیا اس کے پاس نودیا ندا دی گئی من شاطئ کنارے سے الوادی الأيمن میدان وادیاں في البقعة جگہ میں المبارکتی برکت والی من الشجرة ایک درخت سے ان کے یا موسیٰ اے موسیٰ انی انا بے شک میں اللہ رب العالمین جہانوں کا پروردگار پھر جب پہنچا اس کے پاس آواز ہوئی میدان کے دانے کنارے سے برکت والے تختے میں ایک درخت ہے کہ اے موسیٰ میں ہوں اللہ جہاں کا رب یہ وہی درخت تھا جس پر آگ بھڑکتی ہوئی نظر آئی
وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين وأن اور یہ کہ القی ڈالو عصاک اپنا عصا فلما رآها پھر جب اس نے اسے دیکھا تہتز لہراتے ہوئے كأنها گویا کہ وہ جان سانپ ولا وہ لوٹا مدبرا پیٹھ پھیر کر اور یعقب پیچھے پہ مڑ کر نہ دیکھا یا موسیٰ موسیٰ اقبل آگے آ ولا تخف و تو ڈر نہیں انک بے شک تو من سے الآمین آمینین امن پانے والے اور یہ کہ ڈال دے اپنی لاٹھی پہ جب دیکھا اس کو پھنپھناتے جیسے سانپ کی سٹک الٹا پھرا منہ موڑ کر اور نہ دیکھا پیچھے پھر کر اے موسیٰ آگے آ اور مت ڈر تجھ کو کچھ خطرہ نہیں اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین اسلک تو ڈال لے یدک اپنا ہاتھ فی جیبک اپنے گریبان تخرج وہ نکلے گا بیضاء روشن سفید من سے کہ غیر سوء بغیر کسی عیب عزم اور ملا لینا الیکا اپنی طرف جناح کا اپنا بازو من الرب خوف سے فضانی کا پس یہ دونوں برہانانی دو دلیلیں میں رب کا تیرے رب کی طرف سے الا طرف فرعون و ملئی اور اس کے سردار جمع انہم بے شک وہ کانو ہیں قومن ایک گروہ فاسقین نافرمان ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں نکل آئے سفید ہو کر نہ کہ کسی برائی سے اور ملا لے اپنی طرف اپنا بازو ڈر سے سو یہ دو سمتیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں پر بے شک وہ تھے لوگ نافرمان شروع رکوع سے یہاں تک کہ مفصل واقعات سورہ طٰہٰ وغیرہ میں گزر چکے ملاحظہ کر لیے جائیں یعنی بازو کو پہلے سے ملا لو سانپ وغیرہ کا ڈر جاتا رہے گا شاید آگے کے لیے بھی خوف ظاہر کرنے کی یہ ترکیب بتلائی ہو یعنی معجزہ عصا و ید بیضاء دور سند نبوت کے دیے گئے ہیں تاکہ فرعون اور اس کی قوم پر اتمام حجت کر سکے قال ربی انی قتلت نفسا فاخاف ان یقتلون قال اس نے کہا ربی اے میرے رب انی قتلت بے شک میں نے مار ڈالا منہم ان میں سے نفسا ایک شخص فاخاف سو میں ڈرتا ہوں ان یقتلون کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے بولا اے رب میں نے خون کیا ہے ان میں ایک جان کا سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں گے یعنی پہنچتے ہی قتل کر دیا تو آپ کی دعوت کیسے پہنچاؤں گا وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني انی اخاف ان یکذبون واخی اور میرا بھائی ہارون ہوا وہ افصح زیادہ فصیح منی مجھ سے لساناً زبان فارسلو سو بھیج دے اسے معیہ میرے پاس ساتھ ردن مددگار یصدقنی اور تصدیق کرے میری انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں ان کے یکذبون جھٹلائیں گے مجھے اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان چلتی ہے مجھ سے زیادہ سو اس کو بھیج میرے ساتھ مدد کو کہ میری تصدیق کر رہے میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھوٹا کرے یعنی کوئی تصدیق و تائید کرنے والا ساتھ ہو تو فطرتاً دل مضبوط و قوی رہتا ہے اور ان کے جھٹلانے پر اگر بحث و مناظرہ کی نوبت آ جائے تو میری زبان کی لکنت ممکن ہے بولنے میں رکاوٹ ڈالے اس وقت ہارون کی رفاقت مفید ہوگی کیونکہ ان کی زبان زیادہ صاف و تیز ہے قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ولا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون قال فرمایا سنشد ہم ابھی مضبوط کر دیں گے عضدك تیرا بازو بأخيك تیرے بھائی سے ونجعل اور ہم عطا کریں گے لكما تمہارے لیے سلطان غلبہ فلا يصلون پس وہ نہ پہنچیں گے إليكما تم تک بآياتنا ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں میں امن اور جس اتباعکما پیروی کی تمہاری الغالب غالب رہو گے فرمایا مضبوط کر دیں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی سے اور دیں گے تم کو غلبہ پھر وہ نہ پہنچ سکیں گے اور تم تک تمہاری نشانیوں سے تم ہو جو تمہارے ساتھ ہو غالب رہو گے یعنی دونوں درخواستیں منظور ہیں ہارون تمہارے قوت بازو رہیں گے اور فرعونیوں کو تم پر کچھ دسترس نہ ہوگی ہماری نشانیوں کی برکت سے تم اور تمہارے ساتھی ہی غالب و منصور رہیں گے فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فلما پھر جب جاءهم آیا ان کے پاس موسیٰ بآياتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ بینات کھلی واضح قالوا بولے ما هذا نہیں ہے یہ الا مگر سحر ایک جادو مفترن افترا کیا ہوا اور ما سمعنا نہیں سنا ہے ہم نے بہذا یہ ایسی بات فی میں آبائنا الاولین اپنے اگلے باپ دادا
پھر جب پہنچا ان کے پاس موسیٰ لے کر ہماری نشانیاں کھلی ہوئی، بولے اور کچھ نہیں، یہ جادو ہے باندھا ہوا، اور ہم نے سنا نہیں۔ یہ اپنے اگلے باپ دادوں میں یعنی معجزات دیکھ کر کہنے لگے جادو ہے، اور جو باتیں خدا کی طرف منسوب کر کے کہتا ہے وہ بھی جادو کی باتیں ہیں جو خود تصنیف کر کے لے آیا، اور دعویٰ کرنے لگا کہ مجھے خدا نے مجھ پر وحی کی ہے، حقیقت میں وحی وغیرہ کچھ نہیں، میں ساحرانہ تخیل و افتراء ہے۔ یعنی جو باتیں یہ کرتا ہے، مثلاً خدا نے ساری دنیا کو پیدا کیا اور ایک وقت سب کو فنا کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، پھر حساب کتاب ہوگا، مجھ کو اس نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اپنے اگلے بزرگوں سے ہمارے کانوں میں یہ چیزیں کبھی نہیں پڑی۔ وقال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده وما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ وقال اور کہا موسیٰ ربی میرا رب عالم خوب جانتا بمن اس کو جو جاء لایا بالہدى ہدایت من عندی ان کے پاس سے، ومن اور جس تکون ہوگا ہے لہو اس کے لیے عاقبۃ الدار آخرت کا اچھا گھر، انہو بے شک وہ لا یفلح نہیں فلاح پائیں گے الظالم ظالم۔ اور کہا موسیٰ نے میرا رب تو خوب جانتا ہے جو کوئی لایا ہے ہدایت کی بات اس کے پاس سے اور جس کو ملے گا آخرت کا گھر، بے شک بھلا نہ ہوگا بے انصافوں کا۔ یعنی خدا خوب جانتا ہے کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں اور اسی کے پاس سے ہدایت لایا ہوں، اس لیے انجام میرا ہی بہتر ہوگا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں دیکھ کر اور دلائل صداقت سن کر ناانصافی سے حق کو جھٹلاتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، انجام کار ان کو ذلت و ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ من الکاذبین۔ وقال اور کہا فرعون نے یا ایھا الملأ اے سردارو، ما علمت نہیں جانتا میں لکم تمہارے لیے من کوئی الہ معبود غیری اپنے سوا، فاوقد لی پس آگ جلا میرے لیے، یا حامان اے حامان علی الطین مٹی پر، فاجعل لی پھر میرے لیے بنا تیار کر صرحاً ایک بلند محل لعلی تاکہ میں اطلع میں جھانکوں الی طرف الہی معبود موسیٰ وانی اور بے شک میں لاظنہ البتہ سمجھا ہوں اسے من سے الکاذبین جھوٹے۔ اور بولا فرعون اے دربار والو، مجھ کو معلوم نہیں تمہارا کوئی حاکم ہو میرے سوا سو آگ دے اے حامان میرے واسطے ایک گارے کو، پھر بنا میرے واسطے ایک محل تاکہ میں جھانک کر دیکھ لوں موسیٰ کے رب کو، اور میری اٹکل میں تو وہ جھوٹا ہے۔ یعنی اپنے وزیر حامان کو کہا کہ اچھا اینٹوں کا ایک پداوا لگاؤ تاکہ پکی اینٹوں کی خوب اونچی عمارت بنوا کر اور آسمان کے قریب ہو کر میں موسیٰ کے خدا کو جھانک آؤں کہ کہاں ہے اور کیسا ہے، کیونکہ زمین میں تو مجھے کوئی خدا اپنے سوا نظر نہیں پڑتا، آسمان میں بھی خیال تو یہ ہے کہ کوئی نہ ہوگا، تاہم موسیٰ کی بات کا جواب ہو جائے گا۔ یہ بات ملعون نے استہزاء و تمسخر سے کہی، اور ممکن ہے اس قدر بدحواس و پاگل ہو گیا ہو کہ اس طرح کے لچر پوچ اور مزاح کا خیز تجویزیں سوچنے لگا۔ واستکبر هو وجنوده في الارض بغیر الحق وظنوا انهم الینا لا یرجعون۔ واستکبر اور مغرور ہو گیا ہوا وہ وجنوده اور اس کا لشکر فی الارض زمین دنیا میں بغیر الحق کی ناحق، وظنوا اور وہ سمجھ بیٹھے انہم کہ وہ الینا ہماری طرف لا یرجعون نہیں لوٹائے جائیں گے، اور بڑائی کرنے لگے وہ اس کے لشکر ملک میں ناحق، اور سمجھے کہ وہ ہماری طرف پھر کر نہ آئیں گے۔ وَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ فَأَخَذْنَاهُ تو ہم نے پکڑا اسے، وَجُنُودَهُ اور اس کے لشکر، فَنَبَذْنَاهُمْ پھر ہم نے پھینک دیا انہیں، فِي الْيَمِّ دریا میں، فَانظُرْ سو دیکھو، كَيْفَ کیسا کانا ہوا، عاقبۃ انجام الظالمین ظالم جمع، پھر پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو، پھر پھینک دیا ہم نے اس کو دریا میں، سو دیکھ لیا کیسا ہوا انجام گناہگاروں کا۔ یعنی انجام سے بالکل غافل ہو کر لگے ملک میں تکبر کرنے، یہ نہ سمجھا کہ کوئی ان کی گردن نیچے کرنے والا اور سر توڑنے والا بھی موجود ہے۔ آخر خداوند قہار نے اس کو لاؤ لشکر سمیت باہر کلزم میں غرق کر دیا تاکہ یادگار رہے کہ بدبخت ظالموں کا جو انجام سے غافل ہوں ایسا انجام ہوا کرتا ہے۔ غرق وغیرہ کے واقعات کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔ وَجَعَلْنَاهُمْ ہم نے بنایا انہیں أئمة سردار، يدعون وہ بلاتے ہیں إِلَى النَّارِ جہنم کی طرف، اور یوم القیامت روز قیامت لا ينصرون وہ مدد نہ دیے جائیں گے۔ اور کیا ہم نے ان پیشوا کو بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، اور قیامت کے دن ان کو مدد نہ ملے گی۔ یعنی یہاں ضلالت و طغیان میں پیش تھے اور لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، وہاں بھی ان کو دوزخیوں کے آگے امام بنا کر رکھا جائے گا۔
یکدم قوم یوم القیامت فاوردہ النار وبئس الورد الموروث۔ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 98۔ یعنی یہاں کے لشکر وہاں کام نہ دیں گے، نہ کسی طرف سے کوئی مدد پہنچ سکے گی، اپنے لاؤ لشکر سمیت جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ، اور ہم نے لگا دی ان کے پیچھے، فی میں هذه الدنیا، اس دنیا، لعنة لعنت، ویوم القیامت، اور روز قیامت، ہم وہ، من سے، المقبوحین بدحال لوگ، جمع اور پیچھے رکھ دی ہم نے ان پر اس دنیا میں پھٹکار، اور قیامت کے دن ان پر برائی، یعنی آخرت کی برائی اور بدانجامی تو الگ رہی، دنیا ہی میں لوگ رہتی دنیا تک ایسوں پر لعنت بیچتے رہیں گے۔